بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں ناظم علی اور آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، سب سے پہلے تو میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو یہ الیکشن ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے، پوری قوم جانتی ہے، پاکستانی کیا پوری دنیا جان گئی ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ متنازع الیکشن ہے، اس میں دھاندلی نہیں، دھاندلے کیے گئے ہیں۔ تو اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ اصل میں ذمہ دار اس کے کون ہیں؟ سیاسی پارٹیاں ہیں یا ادارے ہیں؟ کون ہیں؟ اس کے سب سے بڑا جو ذمہ دار ادارہ ہے وہ ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، کیونکہ جس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہوتا ہے نا، وہی کنٹرول کر سکتا ہے۔ اگر ہماری اسٹیبلشمنٹ نہ چاہتی کہ دھاندلی نہیں ہونی چاہیے، صاف شفاف ہم نے الیکشن کروانے، تو آر او ہو گئے یا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ادارہ ہو گیا، ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ دھاندلی جو ہے وہ کروا سکتے۔ تو اب میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ پھر بھی جتنا بھی نقصان ہو گیا، فوری نئے الیکشن کا اعلان کیا جائے اور پورے نئے سرے سے 8 فروری کا الیکشن کینسل کر کے ایک نیا الیکشن کروایا جائے، جس کے اندر یہ جو غلطیاں دہرائی گئی ہیں، یہ کم از کم یہ غلطیاں نہ دہرائی جائیں۔ آپ کو اگر کوئی زیادہ ہی آپ کی ہمدردی ہے کسی کے ساتھ، تو آپ ہمدردی ان کی اپنے رشتہ داری میں بدل لیں، اس میں پاکستان کو نہ لائیں، خدا را اس میں پاکستان کو نہ لائیں۔ پاکستان ہمارا ہے، ہم نے ادھر رہنا ہے۔ تو اگر آپ کو زیادہ ایک دوسرے سے ہمدردی ہے، جو بھی چیف جسٹس ہیں یا چیف آف آرمی سٹاف ہیں یا یہ جو زرداری خاندان ہے یا نون لیگ کا خاندان ہے، تو یہ آپس میں رشتہ داریاں کر لیں اور ہمدردیاں بڑھا لیں آپس میں۔ خدا را اس میں قوم کو نہ گھسیٹیں آپ۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب پھر سے ایک نیا الیکشن ہونا چاہیے اور صاف شفاف۔ یہ جو بھی دیکھیں، ہم سمجھ رہے تھے کہ سن 2024 میں یار کوئی دھاندلی نہیں ہوگی، اسٹیبلشمنٹ کو اتنا سیاست میں گھسیٹا گیا ہے، شاید انہوں نے توبہ کر لی ہوگی، لیکن ابھی بھی توبہ نہیں کی۔ مزید ملک کو 5 سال کے لیے یا ایک اور سال 2 سال کے لیے دلدل میں نہ آپ نہ پنسائیں۔ لہٰذا پھر نیا ایک بہت جلدی اس کا ایک پروسیجر ہونا چاہیے اور نیا الیکشن ہو جانا چاہیے۔ اس میں اگر عمران خان کی وجہ سے لوگ عمران خان کو ووٹ دیتے ہیں، تو بالکل اس کو ریلیف دے کر اس کو پرائم منسٹر بنا دینا چاہیے۔ ٹی ایل پی کی جتنی سیٹیں بنتی ہیں تو ان کو بھی جانا چاہیے اسمبلیوں میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اداروں کو اب یہ سمجھ لینی چاہیے کہ جو بیرونی اسٹیبلشمنٹ ہے یا اندرونی اسٹیبلشمنٹ ہے، جو بھی آپ اپنے پاکستان کا سوچیں، پاکستان کی عوام کا سوچیں۔ اگر پاکستان ہے، پاکستان کی عوام ہے، تو یہ سب کچھ ہے۔ جو بیرونی جن کے ہم اشاروں پر چلتے ہیں، وہ تو خود سکون سے رہ رہے ہیں، ہماری زندگی کو انہوں نے عذاب بنایا ہوا ہے۔ ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں، جنرل جو ہمارے شاہ صاحب ہیں، چیف صاحب ہیں، جو دیکھیں آج مولانا فضل الرحمان پھٹے ہیں، انہوں نے جو ہے سچ ایک اگل دیا ہے۔ اگر وہ ہم پی ٹی آئی کی جو عمران خان صاحب باتیں کرتے رہے ہیں اس کی طرف دیکھیں تو وہ ایک سچ نظر آتا ہے، قوم اس کو سچ سمجھ رہی ہے۔ اگر سچ ہے یا نہیں ہے وہ تو الگ سے میٹر ہے۔ خان صاحب کی بات پر تو یقین نہیں آتا، کبھی وہ کہتے تھے امریکہ جو ہے اس نے سازش کی ہے، کبھی وہ کہتے تھے جنہوں نے کی ہے سازش، کبھی وہ کہتے تھے باجوہ نے سازش کی ہے۔ لیکن آج انہی میں سے بندے ایک نے جو ایک چیمپئن تھا ہر چیز میں، اس نے یہ کہہ دیا ہے جی جنرل فیض میر جنرل باجوہ جو ہے وہ اس کے ذمہ دار ہیں۔ کل کو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر کام زیادہ خراب ہو گیا اس الیکشن کی وجہ سے، اس دھاندلی کی وجہ سے، تو نون لیگ میں سے کوئی پھٹے گا یا پیپل پارٹی میں سے کہ ہمیں تو خود جتوایا گیا، ہم تو حکومت نہیں کرنا چاہتے تھے، نہ عمران خان ان کا ناپسندیدہ تھا، لہٰذا اس لیے جو ہے ہمیں جو ہے دھاندلی کر کے جتایا گیا، تو ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ پھر شاہ صاحب ریٹائر ہو جائیں گے، یہ شاہ صاحب کے اوپر جو ہے سارے الزامات آ جائیں گے۔ خدا را میں ہاتھ جوڑتا ہوں، قوم کا سوچیں، ہٹ جائیں اس ضد بازی سے، اس آکڑ پن سے۔ یہ آپ کو بھی لے ڈوبے گا، ہمیں بھی لے ڈوبے گا، اس پاکستان کو بھی لے ڈوبے گا۔ لوگوں کے پاس کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے، سارے روزگار بند پڑے ہوئے ہیں، اور
آپ کو یہ سوچیے جی، آپ ایک دوسرے کو نواز رہے ہیں. اب میں یہ سمجھتا ہوں اس الیکشن کے بدلے میں جو یہ الیکشن ہوا ہے، اس کے جو رزلٹ آئے ہیں، تو کوئی بھی حکومت نہیں بنا سکتا. جوڑ توڑ کی ہم حکومت بنائیں گے تو پھر پہلے جیسے حالات ہی رہیں گے، کیا بدل جائے گا؟ یار ہم جتنی بھی کر لیں، اس کا حل رزلٹ کوئی نہیں نکل رہا. کوئی یہ نہیں سمجھا پا رہا کہ پاکستان کی بہتری کس میں ہے. ہم سب مل کر، چاہے وہ میڈیا ہو، سیاستدان ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، ادارے ہو، سب مل کر پاکستان کا بیڑا غرق کرنے میں لگے ہوئے. اس طرف ہم جا ہی نہیں رہے جہاں جس رستے پہ چل کر جو ہے پاکستان کی ایک خوشحالی کا جو ایک سلسلہ ہے وہ شروع ہو سکتا ہے. اس کی طرف تو ہماری سوچ ہی نہیں جا رہی. تو لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری قوم کو بھی آئندہ ایک قوم بننے کی ضرورت ہے. ایک سوچ، ایک جھنڈے اور ایک در پر آنے کی ضرورت ہے. وہ در رسول اللہ کا ہے، اللہ کا نظام کا ہے. اس کی طرف ہمیں ڈٹ جانا ہوگا. اس کے لیے ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑے، اپنی میں ختم پر کرنی پڑے، اپنا چودر پن ختم کرنا پڑے، اپنا جو ایک سیاسی بیک گراؤنڈ ہے اس کی قربانی دینی پڑے. ہمیں ایک ملنگ بن کر، ایک سیدھا سادہ مسلمان بن کر جو بھی ملک پاکستان میں اسلامی نظام لانا چاہتی ہے جو ہے وہ زیر کرنا پڑے گا. ورنہ یہ جو چند لوگ ہیں ان کی ہم چمچا گیری کرتے کرتے اس ملک سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے سے، خدا نہ خواستہ. لہٰذا یہ ہمیں پوری قوم کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے، اداروں کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اب سب سے بڑی بات کہتا ہوں، اب اگر آپ سے حکومت نہیں چلتی تو سب کو پیچھے کریں. الیکشن جو ہے ویسے بھی اسلام میں یہ جو ووٹ سسٹم ہے، یہ جمہوری عمل جو یہ حرام ہے. تو پاکستان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پر بنا تھا، اور ایک پارٹی موجود ہے جو کہتی ہے کہ ہم جو ہے اسلامی طرز حکمرانی پر جو ہے اس پاکستان کو چلا سکتے ہیں. تو آپ یہ ملک ان کے حوالے کر دیں، 6 مہینے کے لیے کر دیں، اور ٹائم رکھ لیں کہ اگر ان سے نہ چلایا گیا تو ہم نیا الیکشن کروا کے یہ پرانا نظام لے آئیں گے. تو کسی نہ کسی طرف تو ہمیں آنا پڑے گا. لہذا ہم اپنی اسی انا پرستی میں، ضد بازی میں، پاکستان پہلے ہی وینٹیلیٹر پہ پڑا ہوا ہے، اور مزید اس کی پاکستان اور قوم کی مشکلات میں ہم اضافہ کرتے جائیں گے. میری بات کا کوئی اثر تو نہیں ہے، لیکن ہم اپنا رونا تو روتے رہیں گے انشاءاللہ.